مسند احمد اور مصدرک حاکم میں یہ حدیث ہے، ان ملک الموت یاتی ان دراس المیت، ملک الموت بندے کے سر کے پاس آ جاتا ہے، بندہ کھانا کھا رہا ہے، ملک الموت یہاں پہنچ چکا ہے، اس کو علم نہیں، جب وقت آ گیا اللہ کا لکھا ہوا تو روح کو حکم دیتا ہے اخرجی ایت الروح الطیبہ، اے پاکیزہ اور عمدہ روح اس جسم سے نکل جا۔ یہ عمدہ روح کیا ہے؟ یہ عمدہ روح وہی ہے جو اس فطرت پر قائم تھی جس فطرت پر اس نے عالم ارواح میں اللہ کے سامنے گواہی دی کہ تو اکیلا رب ہے میرا۔ اخرجی الی روح و ریحان رب غیر غضبان، نکلا خوشبوؤں کے جہان میں، پھلوں اور پھولوں کے جہان میں، نکل جا ایسے رب کی طرف جو غیر غضبان ہے، تجھ سے ناراض نہیں، تیرا رب تجھ سے راضی، تجھ سے محبت کرتا ہے۔ وتخرج روحه کما تسیل القطرۃ من فم السقاء، اس کی روح نکلے گی اتنے آرام کے ساتھ جیسے قطرہ مشکیزے کے منہ سے نکلتا ٹپکتا، کہ اس کی روح جو ہے سکڑ کر ایک قطرہ بن جائے گی تاکہ نکلنا آسان۔ گمراہ انسان کی روح اس طرح نہیں نکلے گی، اس کی روح پورے جسم میں پھیل جائے گی اور یوں اس کو کھینچ کر نکالا جائے گا جیسے کانٹوں پر گیلا کپڑا ہو، وہ جب نکلے گا نکل چکے گا، پوری طرح پھٹ چکا ہوگا۔ جب امر آ گیا، وقت آ گیا، فرشتہ کیا بولتے؟ اخرجی ایت روح الخبیثہ، اے خبیث روح، گندی روح نکلا باہر، کانت فی الجسد الخبیث، جو گندے جسم میں تھی، جسم بھی گندا روح بھی گندی، خبیث روح ہے نا، جب اس عہد و پیمان کو بھول گئی۔ اخرجی الی سخط من اللہ وغضب، نکلا اللہ کی ناراضگی کی طرف، اللہ کے غضب کی طرف، اب تو نے ہمیشہ اللہ کے غضب کا نشانہ بن۔ ینتزع منہ کما ینتزع الصفود من الصوف المبلول، روح کیسے نکلے گی؟ جیسے ایک لوہا ہو جس میں بہت سے ٹکڑے ہوں، نوک دار پھیلے ہوں اس کے سر پہ، اور اس پر تر گیلی جو روئی ہے وہ ڈال دو اچھی طرح بچھا کر، اب وہ روئی اس ایک ایک کونے میں، ایک ایک نوک میں پیوست ہو چکی، اب اس کو کھینچ کے نکالو، کیا عالم ہوگا اذیت اور کیا تکلیف ہوگی۔ تو اس کا تقاضا کیا ہے؟ پھر تقاضا یہی ہے کہ ہم اس وقت کو فراموش نہ کریں، بھولیں نہ، ہمیشہ اس کی یاد دہانی رہے۔